نعم اجلس اسلم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته. تعالوا هناك تعالوا هنا. تعالوا هناك. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. عزیز طلبہ، طالبات، مدرسات، اساتذہ کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک مشہور حدیث کی تلاوت کی ہے، ایک مشہور حدیث پڑھی ہے. سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ میں بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد دو چار باتیں آپ لوگوں کے سامنے علم کے تعلق سے رکھی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنین، کہ دین اسلام میں حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں. رجل آتا اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، ایک ایسا آدمی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا ہے اور پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق بھی دی ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا ہے، حکمت عطا فرمایا ہے، اور وہ آدمی اس علم کی بنیاد پر اس علم کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہے اور لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ سکھلا رہا ہے. یہ حدیث کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے. عزیز طلبہ، مدرسات، دین اسلام کے اندر حسد کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. دین اسلام کے اندر حسد کو اللہ رب العالمین نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے اوپر، یا تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کے اوپر اس کی نعمت پر، اس کے علم پر، اس کی دولت پر، اس کی مال پر کیا کر سکتا ہے؟ حسد نہیں کر سکتا ہے. سب سے پہلا حسد دنیا کے اندر کس نے کیا تھا؟ یہ بات معلوم ہے؟ سب سے پہلا حسد ابلیس لعین نے کیا تھا. اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے کیسے پیدا کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ کیا کرو؟ سجدہ کرو. کس کی سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام کی کیا کرو؟ سجدہ کرو. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، تو اللہ کا حکم ماننا ان کے لیے کیا تھا؟ ضروری تھا. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتلا دیے تھے. کتنی بڑی فضیلت ہے. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر کیا تھا؟ ٹھہرایا تھا. اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر رکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو جب ابلیس لعین نے یہ چیزیں دیکھی تو اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا. شیطان کے اندر کیا ہوا؟ حسد پیدا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اتنی فضیلت دی جا رہی ہے، اتنی نعمت دی جا رہی ہے، ہم سے سجدہ کروایا جا رہا ہے،
تو اس کے دل کے اندر کیا ہوا؟ حسد پیدا ہوا. تو جب حسد پیدا ہوا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین کا مقرب تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کر دیا؟ مردود قرار دیا، جنت سے نکال دیا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابلیس لعین کا کیا حال ہوا. تو حسد سب سے پہلے ابلیس لعین نے کیا تھا، اور حسد ایک انسان کو کفر تک لے کر کے جاتی ہے، جیسے کہ ابلیس لعین کو کفر تک لے کر کے گئی. اسی طریقے سے حسد ایک انسان کو، یا تو کوئی بھی حسد کیوں نہ کر رہا ہو، تو اس کو کیا ہے؟ اللہ کی لعنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے، جیسے کہ ابلیس لعین کے اوپر اللہ رب العالمین کی کیا ہوئی؟ لعنت ہوئی. اس کے بعد دوسرا حسد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر پیدا ہوا. 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر کیا ہوا؟ حسد پیدا ہوا. اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو اس کے اندر حسد پیدا ہوا. اور حسد کی وجہ سے کیا کیا؟ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو یہود اور نصارہ، جس کو ہم لوگ اہل کتاب بولتے ہیں، یہود و نصارہ، یہودی عیسائی، ان لوگوں کو بخوبی معلوم تھا. یہاں تک کہ قرآن نے یہ بات فرمائی ہے قرآن نے کہ اپنے بیٹے کو کوئی آدمی جس طریقے سے پہچانتا ہے، اسی طریقے سے یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آخری نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، تو یہ بہت بڑی بات تھی آخری نبی کا آنا، کیونکہ نبی کا سلسلہ چل رہا تھا، لاکھوں انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے تھے. آخری نبی کا آنا کتنی بڑی بات کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس کے بعد کوئی کیا ہے پیغمبر نہیں آئیں گے، کوئی رسول نہیں آئیں گے. تو آخری نبی کا آنا دنیا کے اندر کتنی بڑی بات تھی. تو اسی طریقے سے الآخری نبی کے بارے میں بہت ساری صفتیں، بہت ساری تعریفیں، بہت ساری علامتیں، بہت سارے نشانات بتلائے گئے تھے، جس کو یہود اپنے کتابوں میں، نصارہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، اور ان کو ایسے ہی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، جیسا کہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اب کوئی آدمی بیٹے کو کیسے پہچانتا ہے؟ اگر اس کی ایک انگلی بھی دیکھ لے گا تو معلوم پڑ جائے کہ یہ میرے بیٹے کا انگلی ہے. ایک جھلک اگر دیکھ لے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرے بیٹے کے کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے. تو اسی طریقے سے یہود اور نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے، آخری رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجے گئے، تو حسد کی بنیاد پر، صرف حسد کی بنیاد پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور حسد نے اس کو کفر پر جا کر کے ڈال دی. ان کا یہ حسد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی کو آنا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے. تو حسد دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ حرام ہے. حسد نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد ایک انسان کے حسنات کو، نیکی کو ایسے ہی کھا جاتا ہے، نیکی کو ختم کر دیتا ہے، جس طریقے سے آگ کیا کرتی ہے؟ حطب لکڑی کو کھاتی ہے. اسی طریقے سے حسد ایک انسان کے نیکی کو کیا کرتی ہے؟ کھا جاتی ہے. حسد کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نعمت ملی ہے تو دوسرا آدمی بول رہا ہو کہ اس کی نعمت کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. اس کو اصل معنی یہی حسد کا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نعمت ملی ہے، اللہ کی طرف سے خیر ملا ہے، اللہ کی طرف سے مال ملا ہے، یا تو اولاد ملی ہے، یا تو اچھا گھر ہے، یا تو اس کے پاس کھانے پینے کی فراوانی ہے، تو دوسرا آدمی دیکھ کر کے یہ چاہ رہا ہو کہ اس سے وہ چیزیں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائے. نظر لگانے کی کوشش کر رہا ہو، حسد لگانے کی کوشش کیا کر رہا ہو؟ کوشش کر رہا ہو. تو اس کو بولتے ہیں حسد. تو دین اسلام کے اندر کیا ہے؟ حسد ناجائز ہے. لیکن 2 ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر حسد کر سکتے ہیں، جس کو غبطہ یا تو رشک کے معنی میں لیا گیا ہے. ایک تو کیا ہے؟ علم میں حسد کر سکتے ہیں. علم میں کیا کر سکتے ہیں؟ غبطہ اور حسد کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ وہ پڑھ رہا ہے تو میں بھی بیٹھ کے پڑھوں، تو اس طریقے سے آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن جہاں پر غبطہ کرنے کا حکم ہے وہاں پر ہم نہیں کرتے ہیں، اور جہاں پر منع ہے وہاں پر ہم کر رہے ہیں. علم میں آگے بڑھنے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے یا تو کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پڑھیں، اس کا نمبر ہم سے زیادہ آ جائے نہ آئے، بلکہ میرا نمبر اس سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 آدمی ایسے ہیں جس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں؟ حسد کر سکتے ہیں، غبطہ یا رشک کر سکتے ہیں. ایک تو ایسا آدمی جس کے پاس کیا علم ہے، وہ علم حاصل کر رہا ہے، تو کوئی دوسرا آدمی دیکھ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، میں بھی تیاری کروں، میں بھی اس سے زیادہ نمبر لاؤں.
یہ حسد کے معنی میں نہیں آئے گا، یہ غبطہ اور رشک کے معنی میں آئے گا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جہاں پر ہم کو کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے ہیں، جہاں پر نہیں کرنا ہے وہاں پر کیا ہے، ہم اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں. اور خاص کر کے یہ چیز اسکول کے اندر دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے. کوئی بچہ اگر اس سال زیادہ نمبر لایا تو اس کی یہ کوشش نہیں رہتی ہے کہ آئندہ سال میں اور زیادہ نمبر لاؤں، بلکہ وہ پیچھے چلا جا رہا ہے. تو اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میں آگے تھا پیچھے کیسے جا رہا ہوں. احساس نہیں ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں بچے مجھ سے کم تھے، اس سال کم نمبر آیا تھا، اس سال میں کم ہو رہا ہوں تو اس سے زیادہ جاؤں، کیا کروں کہ زیادہ ہوں. یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہو رہا ہے. یہ مدرسے کے اندر پایا جاتا ہے. اگر کسی بچے کو مدرسے کے اندر زیادہ نمبر آ رہا ہے تو اس سے زیادہ نمبر لانے کی لوگ کیا کرتے ہیں؟ طلبہ کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کو 80 نمبر آیا تو اگر کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اسکول کے طلبہ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے. یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ اگر کوئی آدمی فرسٹ ہو رہا ہے، زیادہ نمبر لا رہے، تو خوشی سے ہم بول رہے ہیں کہ فلاں آدمی کو زیادہ ہے، فلاں آدمی کو زیادہ ہے. تم کو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تم محنت نہیں کر رہے، اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے. تو ہر ایک کو یہاں پر رشک کرنا چاہیے، ہر ایک کو دیکھ کر کے رشک کرنا چاہیے کہ اس کو زیادہ آ رہا ہے تو مجھ کو بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو ایک ایسا آدمی جس کے پاس علم ہے اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ غبطہ اور رشک کر سکتے ہیں. اور دوسرا آدمی مال، کہ اللہ رب العالمین نے اگر اس کو مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر ایسا مال ہوتا، اللہ اگر دیتا تو میں اس سے زیادہ خرچ کرتا. تو یہ دو جگہ پر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ حسد کر لیجئے، یا تو رشک کر لیجئے، یا تو غبطہ کر لیجئے. تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس میں سے ایک بات تھی علم. علم کے اوپر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ غبطہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی طلبہ آپ سے آگے بڑھ رہا ہے، تو ہم اس سے زیادہ محنت کر کے ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایسا آپ کے دماغ میں سوچ بھی سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام حدیثوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اعلان ہے کہ ایک طالب علم میں، بڑے ہی ہونہار طالب علم ہے، حفظ کے طالب علم ہے، فہد خالد ان کا نام ہے. بڑی ہی کم مدت میں اور بڑی ہی مضبوط حافظہ کے ساتھ، میں نے کل سنا 27واں پارہ ان کا سنا، بڑی مضبوط ان کا کیا ہے یادداشت ہے. بغیر غلطی کیے ہوئے یہ ایک پارہ آپ کو سنا سکتے ہیں. کہیں پر بھی ایک دو غلطیاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، ہر انسان، ہم لوگوں کے اندر بھی کیا ہے غلطیاں ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن بڑی بڑی غلطیاں نہیں ان کے اندر. تو انہوں نے 27واں پارہ بیٹھ کر کے سنایا. ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس طالب علم کو کامیابی عطا فرمائے، دن درگنی رات چگنی کیا ہے ترقی عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے محنت کر کے، مشقت کر کے، جہد و جہد کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.